السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمن سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ امسال عید الفطر کی تعطیلات 27 رمضان بمطابق 9 مئی سے شروع ہوں گی اور 18 مئی بروز منگل تک جاری رہیں گی۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ کے صدر کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ قطر کورونا کی عالمی وبا کے دوران لیڈنگ انسانی کردار ادا کر رہا ہے، اور تہران نے مذاکرات کے ایک نئے انداز کی بات کی ہے۔ ادھر ریپبلکن پارٹی ایٹمی سمجھوتے کی طرف جو بائیڈن کی واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کا جائزہ لے رہی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ امسال عید الفطر کے موقع پر سرکاری تعطیلات 27 رمضان سن 1442 ہجری بمطابق 9 مئی 2021 بروز اتوار شروع ہوں گی اور 18 مئی بروز منگل ختم ہوں گی۔ یہ تعطیلات وزارتوں، دوسرے سرکاری اداروں، اتھارٹیز اور پبلک کارپوریشن سے متعلق ہیں، جبکہ قطر سینٹرل بینکوں اور اس سینٹرل بینک کے کنٹرول میں کام کرنے والے دوسرے مالیاتی اداروں کی تعطیلات کا اعلان سینٹرل بینک کے گورنر کریں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے برادر ملک جمہوریہ صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی، جس میں دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر گفتگو کی گئی ہے۔ اس اثناء میں صاحب سمو امیر نے جمہوریہ صومالیہ کے صدر کے نام ایک دستی خط بھی ارسال کیا ہے، اور یہ خط دو طرفہ تعلقات، ان تعلقات کے فروغ، صومالیہ کے موجودہ سیاسی حالات اور وہاں قومی مصالحت کے حصول کی اہمیت سے متعلق ہے کہ ملک میں استحکام بحال ہو سکے۔ دہشت گردی کی روک تھام اور تنازعوں کے تصفیے میں ثالثی کے لیے وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے مقدیشو میں صومالیہ کے صدر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ خط پہنچایا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ کرغزستان کے صدر جاباروف کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موضوعات پر بات چیت کی گئی ہے۔ کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال بتانے کے لیے وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 640 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، اور مزید 1422 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد اب 1,95,521 ہو گئی ہے۔ 3 اور مریض وفات پا گئے ہیں، اور جانے والوں کی عمریں 50، 72 اور 78 برس تھیں۔ ان میں سے 2 مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے، اور انہیں بھی ضروری ہیلتھ کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ اینٹی کووڈ-19 ویکسینیشن کی قومی مہم کے پروگرام میں اب تک یہاں قطر میں آباد لوگوں کو اس ویکسین کی 1,670,911 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔
ان میں سے 35,513 ڈوزز صرف گزشتہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر دی گئی ہیں۔ کورونا کے اس بحران کے دوران قطر نے اپنے برادر اور دوست ملکوں کی ضروری مدد کی رفتار کو بھی تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی آخری کڑی میں بھارت کو طبی اور انسانی امداد فراہم کی گئی ہے۔ قطر ایئر ویز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جناب اکبر الباقر نے اپنے ایک انٹرویو میں بھارت کو دی جانے والی اس امداد کی تفصیلات بتائی ہیں۔ بھارت کی پریشانیوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو دوسری جانب متعدد یورپی ممالک اپنے ہاں لاک ڈاؤن کے اقدامات میں نرمی کر رہے ہیں اور ان کے اس فیصلے کا مقصد اقتصادی اور سیاحتی شعبوں کی مدد کرنا ہے۔ بغداد کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 2 راکٹوں کے حملے کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ دارالحکومت کے شمال میں واقع فضائیہ کے بلد نامی اڈے پر کم از کم 3 راکٹ آن کر گرے ہیں۔ سیکیورٹی کے عراقی اہلکاروں کے مطابق اس اڈے میں امریکن کانٹریکٹرز رہتے ہیں۔ اس حملے میں کسی کے ہلاک یا زخمی ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور کسی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا بھی اعلان نہیں کیا۔ تہران نے کہا ہے کہ ایٹمی سمجھوتے کے بارے میں ہونے والے مذاکرات اب ایک نئے انداز میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے کہا ہے کہ یہ مذاکرات پابندیاں اٹھا لینے کو قبول کر لیے جانے کے بعد اب دوسرے اختلافی مسائل کی طرف منتقل ہو گئے ہیں۔ اس اثناء میں امریکہ کی رپورٹوں میں انکشاف کیا گیا ہے کہ امریکی کانگریس میں ریپبلکن پارٹی کے ممبران اب ایسی حکمت عملی تلاش کر رہے ہیں جس کے ذریعے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی ایران کے ساتھ اس ایٹمی سمجھوتے میں واپسی میں رکاوٹیں ڈالی جا سکیں۔ اور ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ ترکی ایک ڈپلومیٹک وفد نائب وزیر خارجہ سادات اونال کی قیادت میں 2 طرفہ تعلقات پر مذاکرات کے لیے قاہرہ بھیج رہا ہے۔ البتہ خبر دینے والے ذریعوں نے کہا ہے کہ یہ دورہ ترکی کے وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی قیادت میں لیبیا کے دارالحکومت طرابلس کے دورے سے الگ ہوگا۔ اس سے قبل ترکی کے وزیر تجارت محمد موش نے یہ اشارہ دیا تھا کہ ان کا ملک مصر کے ساتھ سفارتی تعلقات کے ساتھ تجارتی اور اقتصادی تعلقات کو بھی بہتر بنانا چاہتا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ دیوان امیری نے اعلان کیا ہے کہ امسال عید الفطر کی تعطیلات 27 رمضان بمطابق 9 مئی شروع ہوں گی اور 18 مئی بروز منگل تک جاری رہیں گی۔ صاحب سمو امیر نے صومالیہ کے صدر کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات کے فروغ اور صومالیہ کے موجودہ حالات پر بات چیت کی ہے۔ اور تہران نے مذاکرات کے ایک نئے انداز کی بات کی ہے۔ ادھر ریپبلکن پارٹی ایٹمی سمجھوتے کی طرف امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی واپسی میں رکاوٹیں کھڑی کرنے کے طریقے تلاش کر رہی ہے۔ سامعین، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔